بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 80واں سبق ہے۔ کلمہ رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بعد کلمہ رسالت کے سلسلے میں جو ہماری گفتگو ہے وہ یہ کہ اس سلسلے میں ایک سیریز ہم نے چالو کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اگر کوئی شخص آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے تو اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تاکہ وہ صحیح معنی میں کلمہ رسالت کو پڑھنے میں سچا ہو اور پھر اللہ کے ہاں پر اس کو اجر و ثواب سے نوازا جائے۔ تو اس سلسلے میں آج ہمارا یہ 10واں ٹاپک ہے، اور ٹاپک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین کا دفاع کیا جائے۔ اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اوپر جو بھی الزامات لگائے جائیں، اتہامات یا شکوک و شبہات آپ کے تعلق سے لوگوں میں عام کیے جائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں اس کے تعلق سے اگر کوئی بکواس کرتا ہے، بیہودہ قسم کی بات کرتا ہے یا اعتراض کرتا ہے تو ان سب کو کا جواب دیا جائے اور دفاع کیا جائے اللہ کے نبی کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کا۔ آج کے اس ٹاپک کا یہ مفہوم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا دفاع کیا جائے اور آپ کے لائے ہوئے دین کا دفاع کیا جائے۔ اس سلسلے میں قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے جو لکھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اسی قسم کی بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طریقے سے ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے، شیاطین میں سے، چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو، یعنی جنات نے بھی ایسے کچھ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے دشمنیاں کی، اسی طریقے سے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے انسانوں نے بھی پیغمبروں کی مخالفت کی اور دشمنی انہوں نے پیغمبروں سے کی۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اور پھر یہ کیا کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے دھوکے کی بات بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ہرگز ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ رسول کے خلاف، نہ رسول کے لائے ہوئے دین و شریعت کے خلاف یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ جب اس قسم کا معاملہ کیا ہے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور جو کچھ یہ پردازیں کر رہے ہیں، جھوٹ بک رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ اس پیغام کو اور اس دعوت کو عام کرتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ بعض انسانوں میں اور جنات میں ایسے شیاطین ہیں جو پیغمبروں کی مخالفت کرتے رہے۔ ہر زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا پیچھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو اس دنیا کے اندر آئے، سب کی زندگیوں میں دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہے آپ کی دشمنی میں بے انتہا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نبیوں کو جو ہے جادوگر، ساحر، کاہن، شاعر، یہ ساری قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہ پر مختلف اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں لوگ بیہودہ قسم کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے دین پر الزامات و اعتراضات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو مسلسل چلا آیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ دیکھو ایسا ہوتا رہا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا اور آپ کے لائے ہوئے دین کا دفاع کرنا، اگر ہم رسول مانتے ہیں آپ کو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دفاع ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا
کہ ہر زمانے میں لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو بدنام کرنے کے لیے، لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے، رسول کی صداقت اور دعوت کو مشکوک بنانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے، پھونک سے جو ہے اس کو بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ اسلام اللہ کا دین ہے بھیجا ہوا، چاہے دشمن کتنے ہی پیچ و تاب کریں، کفار کتنے بھی دشمنی اللہ کے اس دین کے ساتھ کریں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا۔ اس کے بعد رسول کا ذکر ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ جتنے ادیان دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان سارے ادیان پر اللہ اپنے دین کو غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو، کفار کو یہ ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اسلام کی ترقی اور اس کا عروج کبھی یہ دیکھ نہیں سکیں گے، اس لیے دشمنیاں کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں پہلے سے لے کر آج تک بھی۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ انتظام کر رکھا ہے رب نے، جہاں اسلام کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے نور اللہ کہہ کر کے، وہیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی بعثت کا بھی مقصد ذکر کیا ہے۔ آپ کی بعثت کا مقصد سارے دینوں پر اسلام کو غالب کر دینا۔ اسی طریقے سے اگر ہم واقعی میں اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں تو آپ کی محبت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کا دفاع کریں، اور آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا بھی تقاضا یہ ہے، آپ کے اوپر ایمان لانے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم آپ کا دفاع کریں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ہم اپنی جان کا دفاع کرتے ہیں، اپنی جان کے سلسلے میں حفاظت کے حصار بناتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو کوئی کچھ بھی کہے، ایمان والا کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا، لیکن کیا کرے گا؟ وہ امن و سکون کو برقرار رکھتے ہوئے جو بھی وسائل ہیں، جن وسائل کے ذریعے سے جواب دیا جا سکتا ہے جواب دے گا، اور پھر جس تعلق سے آپ کی سیرت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جائے تو آپ کی سیرت کو عام کر دیا جائے، معاشرے میں آپ کی خصوصیتوں کو بیان کیا جائے، آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے وہ پیغامات جن کے سلسلے میں لوگ باتیں کرتے ہیں ان کا صحیح مفہوم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ کم سے کم مسلمان اس بات کو صحیح معنی میں جان لے، مسلمان اللہ کے پیغمبر کے تعلق سے نہیں جانتا، اللہ کے دین کے تعلق سے نہیں جانتا۔ اس لیے جب ہم اپنی جان کا دفاع کرتے ہیں، اپنی جان سے محبت کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ ہمیں نبی سے محبت ہونی چاہیے، اور اس وجہ سے کیونکہ ہم آپ کی رسالت کو مانتے ہیں، آپ کو رسول مانتے ہیں، اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ آپ بہت زیادہ جنگوں کے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کر کے لوگ کہتے ہیں آپ بہت زیادہ دہشت گرد یا خونریز قسم کی باتیں آپ کے سلسلے میں مستشرقین نے کہیں، اور کہا کہ آپ نے جو دین پھیلایا ہے تلوار کے زور سے پھیلایا ہے۔ یہ اس قسم کی باتیں کہی گئیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس بات کو قبول کرتی ہے؟ اللہ کا دین اس بات کو مانتا ہے؟ اس سلسلے میں چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسی فی شیء قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سخت دل یا آپ خونریز آپ کے سلسلے میں یہ باتیں کہنا بہت دور کی بات ہے، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی دین کی حرمت کو اگر پامال کیا گیا ہے تو آپ نے فینتقم بہا للہ، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مقام کو اور اللہ رب العالمین کے دین سے محبت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کتنے ہی مشکل حالات آئے، پریشانیاں آئیں، آپ کی جان کے لوگ دشمن ہو گئے، جانی دشمنوں کو بھی آپ نے معاف فرمایا۔ آپ کے سلسلے میں اعتراض کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ بہت یہ جنگوں کے حالات کو دیکھ کر کے یہ ساری چیزیں
آپ کے تعلق سے کہی جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس ہو رہے ہیں، صحابہ کرام درختوں کے نیچے، مختلف درختوں کے نیچے سائے میں آرام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی الگ آرام کر رہے ہیں۔ آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، دشمن آیا اور اس نے تلوار کو سونت کر کے کہا من یمنعک منی، محمد مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اور آپ سے کہتا ہے تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کا یہ نام، اتنی طاقت و قوت اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ دشمن کے دل پر روب طاری کر دیتا ہے۔ صرف اتنا آپ نے کہا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں کتنی طاقت و پاور ہے، یقین کے ساتھ ایسے حالات میں انسان ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتا ہے، ساتھی بھی ہے میرے، کیا ہے، نہیں اللہ، آپ نے کہا تلوار گر گئی، آپ نے تلوار کو اٹھا کر کے پوچھا بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ کن خیر آخذ، کہا آپ بہترین بدلہ لینے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، جا اپنی قوم میں جا کر کے کہتا ہے جئتکم من عند خیر الناس، روئے زمین کے سب سے بہترین آدمی سے مل کر کے آ رہا ہوں، اس کے پاس سے آ رہا ہوں، جو آپ کی جان کا دشمن ہے اس کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ آپ کے تعلق سے اگر کوئی ایسی باتیں کرتا ہے تو بکواس کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں گے ہم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اور آپ کے ساتھیوں کو 13 سال مکہ کی زندگی میں مشرکین نے ستایا، اور 8 سال مدینہ آنے کے بعد بھی چین سے رہنے نہیں دیا، مسلسل جو ہے جنگیں شروع کر دی سلسلہ۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طریقے سے داخل ہوتے ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ ہم نے بہت ظلم کیے اور آج نہ جانے کیا ہوگا۔ لوگ اپنے دماغ میں کیا کچھ سوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا میرے سلسلے میں تمہارا گمان ہے، کیا چاہتے ہو، کیا تمہارے دماغوں میں چل رہا ہے؟ تو کہا کہ آپ تو کریم ہیں، کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں، خیر کی امید ہے آپ سے۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی بھی ملامت نہیں ہے، اذهبوا وانتم الطلقاء، آزاد ہو تم، جاؤ چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو معاف کیا؟ آپ کے تعلق سے اس قسم کی باتیں اگر کی جائیں، آپ کے اوپر الزامات اور اتہامات لگائے جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے اندر واپسی میں منافقین نے پوری اس بات کی کوشش کی کہ ایک گھاٹی میں جا کر کے، تنہائی میں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بھی آئیں اور آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی ہو گیا، لیکن سب کو معاف کیا آپ نے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی انتقام نہیں لیا۔ من انتقم رسول اللہ لنفسی فی شیء قط، کبھی بھی اپنی جان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا ہے، چاہے آپ کے جانی دشمن کیوں نہ ہو گئے وہ لوگ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے وہ زبردستی نہیں تھوپا گیا کسی پر، اور نہ یہ اللہ کے دین کا مزاج ہے۔ اسلام کی اشاعت کے لیے دعوت و تبلیغ کے راستے کو اختیار کیا گیا، بات کو پہنچایا جائے، بات کو رکھا جائے، بات کو پیش کیا جائے اللہ کے دین کی۔ زبردستی کسی کو منوانا، ایسا پورے قرآن میں ایک بھی یا سنت کے اندر ایسا کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے کہ ایک شخص کو بھی تلوار کے زور پر یا زبردستی کسی کو کلمہ پڑھوایا گیا ہو، نہ پورے قرآن میں اور نہ پوری سنت کے اندر ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، اللہ کے اس دین کا اصول اور قانون یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اس دین میں داخل ہوتا ہے تو ایمان قبول کرتا ہے، اور ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ کوئی شخص تلوار کی نوک پر رکھ کر کے کسی کے دل میں ایمان کو داخل کر سکتا ہے؟ زبردستی ایمان داخل کر لے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، ضلالت و گمراہی واضح ہو چکی ہے، حق بالکل نکھر کر کے آ گیا ہے۔ اب جو چاہے اللہ کے اس دین کو قبول کرے اور جو چاہے انکار کر دے۔
زبردستی ہے ہی نہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق تمہارے رب کی طرف سے یہ، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو شخص چاہے اس پر ایمان لائے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے. کہاں زبردستی ہے؟ تلوار کے زور پر. اللہ تعالیٰ کے اس دین کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ تو ایمان کے لیے کسی کو مجبور کیا جائے گا، نہ کفر کے لیے کسی کو مجبور کیا جائے گا. دونوں میں انسان کا اختیار ہے، اس کو وہ اختیار کر سکتا ہے. اور جنگوں کے جو معاملات کو لے کر کے لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، اصل میں کیا ہے؟ علم نہیں ہے لوگوں کو. علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس قسم کے جال میں پھنستے ہیں اور اسلام کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہم خود ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس دین کی خوبیوں کو دوسرے تک نہ پہنچایا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا ہے. اس لیے وہ جو کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں ہم اسی کو لوگ سنتے ہیں اور وہی اپنا ایک ذہن بنا لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں زمانے جاہلیت کے اندر، دیکھیے اسلام حق کے غلبے کے لیے، حق کی حمایت میں اور باطل کے خاتمے کے لیے لڑنے کو روا رکھتا ہے. لڑا جائے گا. معاشرے کے اندر امن و سکون کے اندر جو خلل پیدا کرے گا اس کو زبردستی روکا جائے گا. معاشرے کے اندر مذہبی آزادی اگر کسی کو نہیں دی جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے جنگوں کے معاملے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ تم روکنے والے کون ہو؟ اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بننے والے تم کون ہو؟ کسی کی آزادی کو چھیننے والے کون ہو؟ انسانوں کی آزادی انہوں نے چھینی ہوئی تھی. مطلب دین وہی تم اپناؤ گے مکہ والوں، جس کو جو ہم کہیں گے مکہ والوں کو یا دوسرے لوگوں کو اللہ کے دین کو پیش نہیں کرنے دو گے. اس مذہبی آزادی کو انہوں نے سلب کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے دشمنی تو نہیں کی، آپ نے کسی کو برا بھلا تو نہیں کہا. اللہ کے کلام کو اور اس کے دین کو رکھا، صرف رکھا، زبردستی بھی نہیں منوایا. لیکن لوگ کیا ہے؟ اس آزادی کو چھیننا چاہتے تھے، اس کے مخالف بنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا. انسان کو دین کو اختیار کرنے میں پوری آزادی حاصل ہے. تم کون ہو چند چودھری قسم کے لوگ جو دوسروں کو روکتے ہو کہ تم ان کی نہ سنو، ان کی بات نہ مانو؟ تم کون ہوتے ہو؟ وہ خود فیصلہ کرے گا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سے نوازا ہے، خود فیصلہ کرے. اس معاملے کے لیے معاشرے میں امن و سکون ہو اور مذہبی آزادی ہو، اس لیے یہ سارے معاملات ہوئے جنگوں کے. لوگوں نے جس چیز کو سلب کر لیا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. اس لیے نہیں کہ ان سے قتال کرو کہ یہ کلمہ پڑھ لیں، قتال کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. فتنہ کیا ہے؟ مذہبی آزادی کو چھین لینا. اس فتنے کو ختم کرنا ہے. یہ نہیں کہ کلمہ پڑھوانے کے لیے ان سے قتال کیا جائے، کہیں بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے مقاصد کو تبدیل کر دیا. زمانے جاہلیت میں کیا اغراض و مقاصد ہوتے تھے؟ لوٹ مار، ڈکیتی ڈالنا. جنگوں کے کیا مقاصد ہوتے تھے؟ ایک دوسرے کو ستانا، انتقام لینا اور اس پر فخر کرنا، کھیتیوں کو برباد کرنا، عورتوں کی عصمت کو اتارنا، بچوں اور بوڑھوں پر ظلم کرنا. یہ سب زمانے جاہلیت کے جنگوں کے مقاصد تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقاصد ہی تبدیل کر دیا. اللہ کے دین کے ذریعے سے وہ مقاصد ہی تبدیل کیے گئے. اس لیے قتال کو روا رکھا گیا کہ معاشرے کے اندر ظلم ہو رہا ہو تو اس کو روکو. اللہ نے کیا فرمایا سورہ نساء میں؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللہ فرما رہا ایمان والو تم کیوں قتال نہیں کرو گے جبکہ کمزور قسم کے لوگ، عورتیں، بچے اللہ سے گہار لگا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں کہ مولا تو ہمیں ظالم بستی سے نکال دے اور ہمارے لیے اپنی خاص مدد سے ہماری مدد کرنے والا تو مولا کریم بھیج دے. اس ظلم کے خاتمے کے لیے اسلام نے اجازت دی کہ ظالموں سے بدلہ لیا جائے.
اگر وہ مقابل میں آئے تو ان کو اسی حساب سے جواب دیا جائے۔ اسلام اس چیز کو کہتا ہے۔ ظلم کسی کے اوپر نہیں کیا جائے گا، نہ کسی آدمی پر، کمزور پر، نہ عورت پر، نہ بچوں پر۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ تم ان سے بدلہ لو جا کر کے، کیونکہ وہ اپنے رب سے فریادیں کر رہے ہیں۔ یہ مقصد بنا، دین کی آزادی کو سلب کر لیا گیا، اس کو دین کی آزادی سب کو حاصل ہوگی کہ جس دین کو چاہے اختیار کرے۔ لوگوں کی پسند کا دین کسی پر تھوپا نہیں جائے گا، مجبور نہیں کیا جائے گا۔ معاشرے میں جو دین چل رہا ہے وہ معاشرے میں دین چلتا رہے، اس پر آپ مجبور نہیں کر سکتے کسی کو۔ اور آج دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آپ رکھیں اللہ کی بات، قرآن و سنت کی بات رکھیں، تو جن کو کچھ بھی نہیں آتا وہ آپ کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پوری آزادی رکھتے ہیں لوگوں کے اوپر، جو ہم چاہیں گے وہ یہ دین مانیں گے۔ بت پرستی والا مانے، قبر پرستی والا مانے، مدار پرستی والا، جیسا ہم چاہیں گے ویسا لوگ مانیں گے۔ اس قسم کے ظلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، اور اس کے لیے جو ہے قتال بھی کیا گیا کہ اس قسم کی اگر کوئی بھی ظلم و زیادتی کرتا ہے اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ جنگوں کا معاملہ، عین جنگ کے دوران قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پناہ طلب کر رہا ہے تم سے پناہ دو اس کو۔ جنگوں میں یہ ہوتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر کوئی بھی مشرک پناہ کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کو پناہ دو، یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ یہ ہے اسلام کی خوبی، یہ ہے اسلام کی ترقی کا راز کہ اللہ کے کلام کو سن لے، اس کے دین کی آواز اس کے کان تک ٹکرا جائے، اور فیصلہ وہ خود کرے گا۔ ثم ابلغہ مأمنہ، اللہ فرما رہا ہے اس کے بعد اس کی بے خوف یعنی امن کی جگہ تک چھوڑ کر کے آؤ اس کو جس کو تم نے پناہ دی ہے، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں لوگ، یہ جنگ کے حالات میں اللہ کی ہدایت موجود ہے۔ اسلام جنگ کے لیے کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر یہ لوگ صلح کے اوپر راضی ہو جائیں، صلح کی طرف جھک جائیں، تو تم بھی صلح کر لو، ورنہ تو یہ کہا جاتا جب تک یہ کلمہ نہ پڑھ لیں ان کی گردن اتارو، یہ کہا جاتا نا، اگر زبردستی اگر کرانا ہوتا۔ یہاں تک کہ جنگ کے حالات میں پھر فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اگر یہ جنگ سے باز آ جائیں اور صلح کی بات کریں تو مسلمانوں تمہارے لیے کوئی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر کسی قسم کی زیادتی کرو، کسی بھی طریقے سے نہیں ہے۔ یہ جنگ کے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دے رہے ہیں بھیجتے ہوئے، دیکھو بوڑھوں کو نہ قتل کرنا، عورتوں پر ہاتھ نہ ڈالنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، کھیتیوں کو، فصلوں کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ یہ جنگ کے اصول ہیں۔ دنیا کے اندر پہلی بار یہ لوگوں نے آواز سنی کہ دین کے اندر کسی کو زبردستی نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی دین اس بات کا اعلان نہیں کر سکتا کہ دین میں زبردستی نہیں۔ اسلام نے اس بات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو عام کیا کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، اور اسلام کو اسی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کو لے کر کے آپ پر اعتراض کیا جانا، آپ کی سیرت کو عام کیا جائے، آپ کے اخلاق و کردار کو عام کیا جائے، اسلام کی خوبیوں کو بیان کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے واقعات ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کی خوبیوں سے متاثر ہو کر کے اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کی خوبصورتی کو اور اس کے پیغام کو سمجھ کر کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں گے، ایک دو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مکہ والے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت پہاڑی کے اوپر رکھی تو لوگوں سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے دشمن کا جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، سچ مانتے ہو؟ ما جربنا علیک الکذب، کہا کہ ہم نے کبھی آپ کو تجربہ ہی نہیں کیا کہ آپ کبھی جھوٹ بولے، آپ ہمیشہ سچ بولتے۔ یہ تصدیق ان کفار اور مشرکین کی ہے جو بعد میں آپ کی جان کے دشمن ہوئے۔ ابو سفیان مکہ کی 13 سالہ زندگی مخالفت میں رہی، اور اس کے بعد 8 سال مدینہ ہجرت کرنے کے باوجود بعد بھی اسلام کے مخالف رہے۔ سن 6 ہجری میں
شام جاتے ہیں تو ہرقل سے جو گفتگو ہے، بخاری کی بڑی طویل حدیث ہے، اس گفتگو میں ابو سفیان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا ہرقل نے، تو آپ سمجھ لیں جنگیں لڑ رہے ہیں، نبی کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اتنی جرأت نہیں ہے کہ زبان سے نبی کے خلاف، نبی کے کردار کے خلاف ایک لفظ بھی بولنے کی ہمت ہو جائے، کیونکہ ہے ہی نہیں کوئی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی بدعہدی کرتے نہیں دیکھا، آپ تو صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، سچائی، صدق و عفاف ان کی دعوت دیتے ہیں۔ ہرقل سب کے اوپر تصدیق کرتا جاتا ہے، یہ نبیوں کی خصوصیتیں ہوتی ہیں، یہ جو سچا نبی ہوتا ہے اسی کی خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، وہ لوگ بھی جو آپ کے خلاف آ رہے ہیں، مقابلے میں آ رہے ہیں، لیکن آپ کے خلاف کبھی ایک حرف نہیں رکھ سکے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں بڑا انتظار ہو رہا تھا، روزانہ جا رہے تھے لوگ، اور باہر دیکھتے تھے کہ نہیں آئے تو مایوس ہو کر کے چلے آتے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک دن اپنے باغ میں کھجور توڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور آپ سے ملنے کے لیے جب پہنچے آپ کیا فرما رہے ہیں؟ افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ انہی کا نام کا بار بار ذکر آ رہا ہے، عبداللہ بن سلام ابا کا۔ تو کہتے ہیں وجہ لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتے ہیں آپ کی خوبیوں کو دیکھ کر کے۔ کتنے واقعات سیرت کے اندر موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، کردار کو، آپ کے پیغام کو اور قرآن کی خوبیوں کو، قرآن کے کلام سے سب سے پہلے سب سے زیادہ جو لوگ متاثر ہوئے وہ اللہ کے کلام کی خوبصورتی سے ہوئے۔ کئی واقعات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے قبول ہونے کا جو واقعہ ہے اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ بہن کے یہاں پر جو سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ سنی ہے اور ان کا جو اثر ہوا ہے، دنیا بدل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں جا رہے تھے تلوار لے کر کے قتل کرنے کے لیے، کہا کہ یہ ایسے دعوت رکے گی نہیں، اس کی جڑ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس جڑ کو ہی جب تک کہ نہ نپٹایا جائے تب تک یہ دعوت رکے گی نہیں۔ لیکن حالت کیا ہو رہی ہے؟ قرآن کو سن کر کے جا رہے ہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں اور مسلمان ہو جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی روبدار آواز سے کہا، عمر بتاؤ کیوں آئے ہو، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ عمر جو بڑا دمدار ہے آج بڑا ڈھیلا ہو گیا ہے، کہا اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی تاثیر۔ عتبہ بن ربیعہ، مشرکین نے کہا کہ دیکھو بہت ساری جو ہے تدبیریں انہوں نے اختیار کی آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے۔ ایک اس میں سے یہ بھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پیشکش رکھی جائیں، اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مال لے لیجئے، بادشاہت چاہتے ہیں تو بادشاہ بنا لیتے ہیں، کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں 10 دے دیتے ہیں، آپ کہیں اگر کوئی علاج کی ضرورت ہے بہترین معالج سے آپ کا علاج کرائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت پڑھی۔ عتبہ بن ربیعہ یہ لے کر کے آیا تھا پرپوزل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری بات ختم ہو گئی؟ یہ ساری باتیں اس نے پیش کی۔ کہاں؟ آپ نے سورہ حامیم سجدہ کو پڑھنا شروع کیا، چلتے رہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اگر تم نے اعراض کیا تو سمجھ لو فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو تمہیں ڈراتا ہوں میں اس عذاب سے جو قوم عاد و سمود کو آیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اس نے کہا کہ رشتہ داری کی قسم ہے اب آپ رک جاؤ بس۔ یہی سن کر کے جاتا ہے اور کفار اپنے جو ساتھی ہیں ان کو جا کر کے کہتا ہے کہ بھائی میں نے سب کچھ سنا ہے، کہانت بھی، شاعری بھی اور ادھر ادھر کی ساری چیزیں، لیکن جو وہ کلام میں نے سنا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ان میں سے۔ ایسا اثر ہو رہا ہے۔ جماعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی علاج جو جادو وغیرہ کا علاج کرتے تھے، یہ مکہ آئے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی تمہارے دوست کو تو یہ سب ہو گیا ہے،
اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے, کہا کہ دیکھو میں جادو کا علاج کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی تو وہی خطبہ جو پڑھا جاتا ہے خطبہ حاجہ, ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ, پورا آپ نے پڑھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ پھر سے پڑھنا ذرا. پھر سے آپ نے پڑھا, کہا پھر سے پڑھو. 3 بار ریپیٹ کرایا اور کہا کہ تمہاری یہ دعوت سمندر تک پہنچے گی اور جلدی سے ہاتھ لاؤ میں مسلمان ہوتا ہوں. آپ سمجھ لیجئے یہ خوبی ہے, یہ کشش ہے اللہ کے اس پیغام میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دے کر کے بھیجا. کیا آپ کے سلسلے میں یہ بات کہنا ہے تلوار, اور یہ نہایت جاہلانہ قسم کی بات ہے. قرآن بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ ان علیک الا البلاغ, آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں, آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا, اگر یہ اعراض کرتے ہیں تو آپ ان پر نگراں بنا کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں, آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے, آپ پہنچا دیجئے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست بات کہی سلسلے میں, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, اگر آپ کا رب چاہے تو اس روئے زمین پر جتنے بستے ہیں ان سب کو ہدایت دے دے اور سب ایمان والے ہو جائیں. آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ تلوار کی نوک پر ایسا ہوا ہے. کس قسم کا کتنا بڑا بہتان اور جھوٹ ہے. لیکن ہم کیا ہے, ہمارے ہاتھ پیروں میں کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے اندر کچھ نہیں, ہم جانتے ہی نہیں. اسلام کی خوبیوں کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت گہرائی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ کچھ ہی اسباق کے بعد, ابھی ہم رسول پر بات کر رہے ہیں نا, جیسے ہم نے پیچھے کیا کیا ہے, الہ پر بات کی ہے, الہ کو جانا ہے, اور دوسرے نمبر پر اللہ کو, یہاں پر رسول کے مقام کو جاننا ہے, رسول کیا ہے, اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش کریں گے. یا پورے کلمے کے اندر 4 چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے الحمدللہ جانیں گے. اس میں جو ہے 2-4 کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتے ہیں, اور آپ کی سیرت کو بڑی گہرائی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے, اور کوشش کریں کہ آپ اور ایک محسوس کریں گے کفار اور مشرکین کسی بھی بہتر سے بہتر آدمی کا جو خیال کر سکتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں اونچی ذات آپ ان کو نظر آئے گی, اور نظر آئے گی, ہر دشمن کو نظر آئے گی. شرط یہ ہے کہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا ایک تقاضا یہ ہے, اگر ہم رسول مانتے ہیں تو آپ کا بھی دفاع کریں, اور آپ جو دین لے کر کے آئے ہیں اس دین کا بھی دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ورنہ رسول کے رسالت کی گواہی سچی نہیں مانی جائے گی, بس محض رسمی ہے, جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہے. اللہ رب العزت مولا کریم نے عمل کی توفیق